کیا جاوید احمد غامدی صاحب آپ کے نزدیک منکر حدیث ہیں؟ دیکھیں، جب بھی کوئی بندہ حدیثوں پر تنقید کرتا ہے، تنقید سے مراد ہے ان کو جج کرنا، تنقید سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنا. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ حدیثوں کو پرکھتا ہے، یہ لفظ مناسب ہے کہ حدیثوں کو پرکھتا ہے اور حدیثوں کی سند کے ساتھ ساتھ اس کے متن کو پرکھتا ہے، تو اس پر منکر حدیث ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کا بندہ منکر حدیث ہے تو پھر تو کئی محدثین ایسے ہیں کہ ان کو آپ کو منکر حدیث کہنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو محدث پائے جاتے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، وہ صرف سند کے محدث ہوتے ہیں، صرف سند کو لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حدیث ہے، یہ بخاری کے اندر آئی ہے، اس کی سند ٹھیک ہے، تو بس یہ بات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. حالانکہ اگر آپ محدثین کو اٹھا کے دیکھیں، جو حافظ ابن صلاح ہیں، اسی طرح اور بھی جو محدث ہیں، انہوں نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ حدیث کی سند کے ساتھ ساتھ اس کے متن کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے متن کو پرکھا جائے گا. کافی سارے محدثین اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا کہ سند کے ساتھ ساتھ اس کی علل پر بھی کام کیا. علل کہتے ہیں اس کے متن پر کام کرنا، یعنی اس کے متن کے اندر کوئی علت موجود ہے اس طرح کی کہ جو اس کی بات کو کمزور کر دیتی ہے اس حدیث کی. تو اس طرح کے محدث کافی سارے گزرے ہیں، تو انہوں نے حدیثوں کے متن پر کام کیا. دیکھیں یہ دو قسم کے میدان ہیں حدیث کے اندر. اگر آپ حدیث کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں دو قسم کے میدان آتے ہیں. ایک میدان ہے سند کا، دوسرا میدان ہے متن کا. تو جو لوگ سند پر کام کرتے تھے، جو محدث سند پر کام کرتے تھے، تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ صرف سند کو پرکھیں، صرف سند کو دیکھیں کہ سند اس کی ٹھیک ہے، سند کے اندر کوئی ضعیف راوی تو نہیں ہے، سند کے اندر کوئی کمزور راوی تو نہیں ہے. تو اس بنیاد پر وہ حدیث کی سند کا فیصلہ کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ھذا حدیث صحیح، یا پھر اپنی صحیح کے اندر اس کو لے کر آتے تھے. جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حدیث صحیح ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یعنی یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اسی طرح بخاری کے اندر جو روایتیں ہیں، مسلم کے اندر جو روایتیں ہیں، صحاح ستہ کے اندر جو روایتیں ہیں، تو وہ روایتیں انہوں نے اہتمام کیا کہ وہ سند کے اعتبار سے جو صحیح روایتیں ہیں وہ لے کے آئیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو متن کے اعتبار سے بھی صحیح روایت ہے اس کو بھی قابل قبول کر لیا جائے گا، قبول ہوگی. وہ ایک رسالہ ہے، عربی کے اندر رسالہ ہے، تو اس کے اندر وہ ساری روایتیں جمع ہوئی ہوئی ہیں. وہ رسالے کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ ضعیف و بخاری و مسلم، غالباً یہ نام ہے اس کا. تو اس رسالے کے اندر بخاری اور مسلم کی جتنی ضعیف روایتیں ہیں متن کے اعتبار سے، جن کے اندر کمزوری ہے، وہ اس بندے نے جمع کی ہوئی ہیں. عربی میں رسالہ ہے، عرب کے کسی عالم نے لکھا ہے. تو خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ جو متن کو پرکھنے والے محدث ہیں، یہ متن کے اندر جو علل نکالتے ہیں اس کے پھر کافی سارے اصول ہیں کہ وہ حدیث عقل عام کے خلاف نہ ہو، عقل کے مسلمہ اصول کے خلاف نہ ہو، قرآن مجید کے خلاف نہ ہو، اسی طرح جو دین کے اصول ہیں ان کے خلاف نہ ہو. یہ چار چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اگر کوئی حدیث عقل عام کے خلاف ہو، عقل عام کے خلاف کا مطلب یہ ہے کہ عقل ایک بات کرتی ہے، جو انسان کی صحیح سالم عقل ہے وہ ایک بات کرتی ہے، اور حدیث کے اندر دوسرا مضمون آتا ہے، تو اس حدیث کو بھی رد کر دیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ہر ارے غیر نتو خیرے کا کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈگ ان کرنا پڑتا ہے، اور عقل سلیم جس بات کو صحیح سمجھے. جو امین احسن اصلاحی صاحب ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد، ان کی ایک کتاب ہے مبادی تدبر حدیث. تو اس کتاب کے اندر انہوں نے اصول بیان کیا ہے کہ عقل کے خلاف ہونے کا کیا مطلب ہے. عقل کے خلاف ہونے کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو مسلمہ عقل کے خلاف ہو، ایک عام بندے کی جو صحیح سالم عقل ہے اس کے خلاف وہ چیز ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میری عقل میں یہ بات نہیں آتی تو اس وجہ سے یہ حدیث ریجیکٹ کر دی جائے گی. اس طرح کی بات تو نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پہ عقل یہ بات کرتی ہے کہ پانی ٹھنڈا کرتا ہے، پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور حدیث میں اس کے اپوزٹ بات ہو تو یہ عقل کے مسلمہ اصول کے خلاف ہوگی، تو اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یہ مثال دی ہے میں نے آپ کو. اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں کافی ساری. تو اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں. اگر کوئی اس بنیاد پر کسی حدیث کو ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منکر حدیث ہے. منکر حدیث کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ یہ بات کرے کہ یہ حدیث سرے سے ہی قابل قبول نہیں ہے، یعنی جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری کی ساری حدیثیں کہانیاں ہیں، اور ساری کی ساری حدیثیں قصے کہانیاں ہیں. جس طرح غلام احمد پرویز تھے، غلام احمد پرویز صاحب جو تھے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منکر حدیث تھے، کیونکہ انہوں نے حدیثوں پر اس طرح سے کام کیا
اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں ساری کی ساری افسانہ ہیں، اور حدیثیں جتنی بھی آئی ہیں سب کے سب اجمیوں کی بیچ میں کارروائیاں ہیں، دین کے اندر اضافہ کیا انہوں نے کہا جو امام بخاری، امام مسلم ہے، جتنے بھی آپ کے جو محدث ہیں وہ تمام کے تمام اجمی ہیں، کوئی بھی عربی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے حدیثیں اجمی فتنہ ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی حدیثیں جتنی بھی ہیں وہ اجمی فتنہ ہیں۔ تو میں غلام احمد پرویز کی مثال دے رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ حدیثیں جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام کیا ہیں، اجمی فتنہ ہیں، اور جتنے بھی محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں اجمی ہیں۔ جس طرح امام بخاری ہیں، بخارا کے ہیں، اور اسی طرح امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جتنے بھی آپ کے محدث ہیں تمام کے تمام نان عرب ہیں، اجمی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا جتنا بھی حدیثوں کا ذخیرہ ہے وہ دین میں اضافہ کیا گیا ہے، یعنی حدیثوں کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بندے کو آپ کہتے ہیں یہ حدیثوں کا منکر ہے، حدیثوں کو مانتا نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ نے جاوید احمد غامدی صاحب کا سوال کیا، تو جاوید احمد غامدی صاحب کی جو فکر ہے وہ حدیثوں کا انکار تو نہیں کرتے کہ بالکل منکر نہیں ہے حدیثوں کے، البتہ حدیثوں کے پرکھنے کے قائل ہیں کہ حدیثوں کے متن کو بھی پرکھا جائے گا، اس کی سند کو بھی پرکھا جائے گا، اس کی سند کے اندر کوئی کمزوری ہوگی وہ واضح کی جائے گی، متن کے اندر کوئی کمزوری ہوگی اس کو واضح کر کر آگے بیان کیا جائے گا۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب منکر حدیث نہیں ہے، ان پر منکر حدیث کا لیبل لگانا زیادتی والی بات ہے ان کی فکر کے ساتھ بھی۔ البتہ اور جو چیزیں ہیں جس طرح ان کی اپنی فکر ہے، اس فکر کی بنیاد پر کسی حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ اس طرح ریجیکٹ نہیں کرتے کہ یہ حدیث میری فکر کی بنیاد پر ریجیکشن میں اس کی کر رہا ہوں، بلکہ جب وہ کسی حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی چیز عقل عام کے خلاف ہے، کون سی چیز دین کے اصول کے خلاف ہے۔ اگرچہ بہت ساری چیزوں میں بھی اختلاف کرتا ہوں ان سے، لیکن جو انسان انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح پوائنٹ آف ویو بیان کرے۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ انکار حدیث کے اندر نہیں آتی میرے نزدیک۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ وہ منکر حدیث ہے تو سمجھتا رہے، لیکن بہرحال میرے نزدیک منکر حدیث کہنا ان کو زیادتی ہے اور اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔